السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے بارے میں سخت ترین وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت نہ کرو اور نہ انہیں گانا سکھاؤ، اور ایسی باندیوں کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ اسی طرح کی باتوں سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں، وہی ہیں جنہیں ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور مجھے گانے بجانے کے آلات، ڈھول، ہارمونیم وغیرہ کے مٹانے اور بتوں اور صلیبوں کو نابود کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہ تو ان چیزوں کی بیع و شراء جائز ہے اور نہ ان کا سیکھنا سکھانا حلال ہے، اور ان کی تجارت ناجائز اور ان کی قیمت حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے گانے بجانے کے آلات اور جاہلانہ رسومات کو مٹانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کا استعمال اور ان کا خرید و فروخت سب حرام ہیں۔ اسی بنا پر امت کے اکابر علماء ساز کے ساتھ گانے بجانے کی حرمت پر متفق رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جو مسلمان تمہاری دعوت کرے تو تم اس کی دعوت قبول کر لو جب تک کہ اس کی تقریب میں گانا باجا نہ ہو، اور اگر وہ لوگ گانا باجا کریں تو ان کی دعوت قبول نہ کرو۔ حضرت یزید بن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گانے باجے سے بچتے رہو، کیونکہ اس سے شرم و حیا کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، شہوانیت بڑھ جاتی ہے اور مروت جاتی رہتی ہے، اور یہ مدہوشی میں آدمی پر ایسا ہی اثر ڈالتا ہے جیسا کہ شراب پینے کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گانا باجا مال کی تباہی کا سبب ہے اور رب العالمین کی ناراضگی اور دل کے فساد کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ملعون ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا زنا کا جنتر منتر ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے گانے بجانے کے آلے مزمار کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اس جگہ سے دور ہٹ گئے تاکہ آواز نہ سن سکیں، اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایسی آواز سنتے تھے تو یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔ لہو و لعب والی چیزوں کی آواز سننا مثلاً بینڈ اور ہارمونیم وغیرہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہو و لعب کی چیزیں سننا گناہ ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنا فسق ہے، ان سے لذت حاصل کرنا کفران نعمت ہے، اس لیے کہ اعضاء و جوارح کو ان کاموں میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی، یعنی معصیت کے کاموں میں لگانا شکر نہیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے، لہذا واجب سے بڑھ کر واجب ہے کہ ایسی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سننے کے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ شریعت اسلامی نے جس شدت سے مسلمانوں کو گانے بجانے میں انہماک سے روکا ہے، آج اسی کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس عظیم معصیت میں ابتلاء عام ہو گیا ہے۔ اب در و دیوار سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، کام کرنے والے کاریگر گانوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیر اس آواز کے ان کا دل ہی کام میں نہیں لگتا۔ گھروں سے قرآن کریم کی آوازوں کے بجائے دن رات میوزک اور ڈیک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پھر اس پر بس نہیں کہ آدمی خود ہی سن کر گناہ گار ہو، بلکہ تیز ترین آواز میں اسے بجا کر سارے محلے والوں کو گناہ گار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز گانے باجے اور فلم کی اسٹوریاں ہیں، جنہیں دن رات بجا کر اوقات کو ضائع اور اخلاق و عادات کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور افسوس ہے کہ اس کے برے ہونے کا احساس بھی دلوں سے نکل چکا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے پوری طرح بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔